یوں تو لاکھوں مہجبی ہیں آپ سا کوئی نہیں، یوں تو لاکھوں مہجبی ہیں آپ سا کوئی نہیں، یوں تو لاکھوں مہجبی ہیں آپ، یوں تو لاکھوں مہجبی ہیں آپ سا کوئی نہیں، ایک محبوب خدا ہے دوسرا کوئی نہیں، ایک محبوب خدا ہے، مل کے پڑھو دوسرا، یوں تو لاکھوں کوئی نہیں، ایک محبوب خدا ہے دوسرا کوئی نہیں، ایک محبوب جاؤنی کوئی ڈھونڈ لے آؤ، میں جس دے ہجر وچ موئی اس دے نال دا میں کتھوں لباں، او دے نال دا جمیا نہ کوئی، ایک محبوب خدا ہے دوسرا کوئی نہیں۔ اور توجہ، جرم جتنا بھی ہو بخش دیتا ہے خدا، جرم جتنا بھی ہو بخش دیتا ہے خدا، کدوں وہ جسے کہہ دے کہ جا تیری خطا کوئی نہیں، وہ جسے کہہ دے کہ جا تیری خطا کو، اللہ کرے ساڑا شمار بھی اونا وچ ہو جاوے جنہاں نو سرکار ویکھ کے فرمان چل جا تیری خطا کوئی نہیں ہے، ساڑا بھی شمار اللہ کرے ہو جاوے، آقا ویکھ کے فرما دن جا تیری خطا، جا تیری خطا کوئی نہیں، اور شب اسرا کی ساری خلوتیں تم پہ نثار، شب اسرا کی ساری خلوتیں آپ
پہ نثار ایسی خلوت میں گیا آپ کے سوا کوئی نہیں کوئی فلک یوں تیرے یار گیا کوئی جا سدرات ہار گیا ایک کالیاں زلفاں والا سی جڑا لنگ عرشاں تو پار گیا ایسی خلوت میں گیا آپ کے سوا کوئی نہیں اور مقطع دیکھ کر مجھ کو ظہوری کہتے ہیں طبیب دیکھ کر مجھ کو ظہوری کہتے ہیں طبیب یہ مریض عشق ہے اس کی دوا کوئی نہیں یہ مریض عشق ہے اس کی دوا کوئی نہیں دیکھ کر مجھ کو ظہوری کہتے ہیں طبیب یہ مریض لبیک والوں دے جنون اور شوق اور پیار نو ویکھ کے بھی لوگ یہ ہوئی کہندے نہیں یہ مریض عشق ہے اس کی دوا کوئی نہیں یوں تو لاکھوں مہجبی ہیں پر آپ سا کو اللہ رب العالمین دی حمد و ثنا تو بعد بارگاہ رسالت میں آپ سرور کائنات تاجدار عرب و عجم شاہ کونین صاحب کعبہ قوسین حامل قرآن خلق قرآن اطہر الطاہرین اکمل الکاملین وارث مؤمنین افضل و بہترین خاتم الانبیاء جلوائے حق نما شمع غار حراء احمد مجتبہ جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دے اندر ہدیہ درود و سلام عرض کرنے تو بعد انتہائی واجب الاحترام واجب القدر مسند صدارت تشریف فرما فخر السادات پیر طریقت رہبر شریعت حضور پیر سید مقصود احمد شاہ صاحب گیلانی دامت برکاتم العالیہ اور آپ دے نال تشریف فرما پیر طریقت رہبر شریعت محترم المقام عزت میں آپ جناب میاں فضل منظور احمد صاحب دامت برکاتم العالیہ اور میری دائیں جانب تشریف فرما بڑے محترم بڑے مکرم قاری محمد جمیل احمد گوندل صاحب اور میرے انتہائی مہربان بڑے محترم بڑے مشفق حضرت علامہ مولانا مفتی فیاض احمد صاحب دامت برکاتم العالیہ اور تحریک لبیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے دیگر جملہ کارکنان اللہ کریم دے فضل اور اس دی توفیق دے نال اللہ دے گھر دے اندر بیٹھنا نصیب ہے اللہ پاک دا کروڑا احسان ہے کہ اس ذات میں سانوں مل کے بیٹھ کے اپنا اور اپنے محبوب دا ذکر کرن دا موقع عطا فرمایا
اور اس ساڈے اجتماع دا ذریعہ بنے جناب محترم محمد مقصود احمد صاحب اور دیگر انہاں دے نال چلن والے احباب جنہاں نے خوبصورت بزم دا اہتمام کیتا، چودھری محمد الیاس صاحب اور دیگر۔ اللہ کریم ساڈے تمام دا بیٹھنا اٹھنا آنا جانا اپنی پاک اور بلند بارگاہ دے اندر قبول فرمائے۔ میری خوش قسمتی کے عظیم بزرگاں دے سامنے بیٹھ کے گفتگو کرن دا موقع ملیا۔ اللہ کریم ایسے بزرگاں دا سایہ سلامت فرمائے۔ اللہ کریم تحریک لبیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نو دن دگنی رات چگنی ترقی عطا فرمائے۔ میرا مالک ارواں دلاں دی دھڑکن شیخ الحدیث و تفسیر امیر المجاہدین حضرت علامہ خادم حسین رضوی دامت برکاتہم العالیہ، اللہ کریم آپ نے عمر خضری عطا فرمائے اور آپ نے جو ایک نئی بیداری دی لہر عطا فرمائی اللہ دی توفیق دے نال، اللہ کریم اس لہر تو ہر ایک عاشق دا سینہ مستفیض فرمائے۔ اللہ کریم دین اسلام دا جو پرچم آپ نے اٹھایا اللہ دی توفیق دے نال، اور جو آپ دا منشور ہے اور جو تحریک دا منشور ہے، اللہ کریم سانو زندگی دے اندر او دن ویکھنا نصیب کرے کہ ہر جگہ تے اسلام دا سکہ چلدا ہوئے، ہر جگہ تے اسلام دے تقاضے دے مطابق عمل ہوندا ہوئے۔ انشاءاللہ اسی اللہ دے گھر دے اندر امید رکھنے الحمدللہ بزرگاں دیاں محنتاں رنگ لے کے آن گیاں، او وقت دور نہیں جدوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے دین دا رنگ ہر جگہ تے نظر آوے گا۔ عزیزان محترم، میں پہلی دفعہ گزرتے میرا پتہ نہیں کنی کو دفعہ ہو چکے ہے اس جگہ تو، چونکہ میرا علاقہ ہے، لیکن اس جگہ تے بیٹھ کے آپ دے نال گفتگو کرن دا پہلی دفعہ موقع میسر ہے۔ اللہ کریم آپ دے محبت بڑے انداز نو اپنی بارگاہ دے اندر قبول فرما کے مزید اے دے اندر برکتاں پیدا فرمائے۔ میں انشاءاللہ العزیز وقت نو ملحوظ خاطر رکھ دے ہویا، اور میرے واسطے پابندی کوئی نہیں انتظامیہ دی طرفوں، نہ ہی موضوع دی اور نہ ہی وقت دی، لیکن پھر بھی میں انشاءاللہ العزیز ہر چیز دا خیال کر دے ہویا اپنے معافی ضمیر دا اظہار کرانگا۔ اللہ کریم میرے زبان تے کلمہ حق جاری فرمائے۔ عزیزان گرامی قدر، اللہ پاک نے قرآن پاک دے اندر ارشاد فرمایا وَتَوَكَّلْ عَلَى الْعَزِيزِ الرَّحِيمِ۔ خالق کائنات نے اپنے محبوب نو ارشاد فرمایا اے میرے محبوب تسی عزت والے رحم فرمان والے رب تے بھروسہ کر لو۔ عزیزان گرامی قدر، اللہ پاک نے اس آیہ کریمہ دے اندر اپنے محبوب نو اپنی ذات تے اعتماد، استناد، توکل اور بھروسے دا حکم عطا فرمایا۔ ایسا ہرگز نہیں کہ اس تو قبل اللہ دے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دا اللہ دی ذات تے بھروسہ نہیں سی، اس تو قبل بھی ہے سی، ہویا اس طرح اس تو قبل والیاں آیات نو پڑھیا جائے تو پھر پتہ چلدا ہے۔ اللہ دی ذات نے اپنے محبوب نو ارشاد فرمایا محبوب انذر عشیرتک الاقربین، اے محبوب ذرا اپنے قریبیاں نو ڈر سناؤ، میرے عذاب تو ڈراؤ۔ حکم ہو گیا اللہ دے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات نو، پھر آپ نے کوہ صفا تے کھڑا ہو کے سب نو اکٹھا کیتا، بات تو لمبی ہے۔ اس تو بعد اللہ دی ذات نے اپنے محبوب نو فرمایا وَتَوَكَّلْ عَلَى الْعَزِيزِ الرَّحِيمِ، چونکہ اس وقت برادری جڑی سی، برادری دا ایک بڑا ساتھ ہوندہ ہے، برادری نال ہوئے تے بندہ بہت دلیر ہو جاندہ ہے، نہ ہوئے اسی اپنے آپ تے غور کر لئیے، اسی اس چیز نو بخوبی سمجھ سکنے ہیں۔ اللہ پاک نے اپنے محبوب نے ارشاد فرمایا وَتَوَكَّلْ عَلَى الْعَزِيزِ الرَّحِيمِ، اے میرے محبوب عزت والے رحم فرمان والے رب تے بھروسہ کر لو۔ اور اس بات دے اندر کوئی شک نہیں، جامع مسجد نورانی دے اندر بیٹھن والے ہو، اس بات دے اندر کوئی شک نہیں
حضور صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات تو بڑھ کے کوئی بھی اللہ دی ذات تے بھروسہ کرنے والا نہیں، کوئی بھی اللہ دی ذات تے اعتماد کرنے والا نہیں، کوئی بھی اللہ دی ذات دے احکامات تے عمل کرنے والا نہیں۔ بہت ہون گے لیکن سب تو اعلیٰ اگر عمل کیتا ہے تو مدینے دے تاجدار نے کیتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ ہر لحاظ نال تام نے، آپ نو اللہ دی ذات تے بھروسہ کمال درجے دسی، ساڑھے واسطے بھی حکم ہے۔ توجہ ہے جی، ذرا جاگے ہو، موسم ٹھنڈا ضرور ہے، ان دا تقاضا اپنا ہے کہ آرام کیتا جائے، پر عاشقان دا آرام ہے ہی ذکر مصطفیٰ وچ اللہ۔ یا رسول اللہ، دیکھو میں تہاڈی تسلی واسطے پہلے گل کر دیتی کہ میں تہاڈے جناب وقت دا بھی خیال کرانگا، گو میرے واسطے پابندی کو نہیں، میرا ایک گل کرن دا مقصد ایسی تاکہ تانوں تسلی ہو جاوے کہ بندہ ساڈا خیال کرے گا۔ اینی تسلی دین دے باوجود بھی تسی جناب اللہ اسے غم وچ ڈبے رہو تے گل تے ماڑی ہے نا۔ رضاک نال بولو سبحان اللہ۔ اللہ کریم سلامت رکھے، تسی کچھ سنن آئے ہو، پیغام لین آئے ہو، میں ایک پیغام دین واسطے حاضر ہویا ہوں، ذرا جاگ کے اپنا جڑا نا وہ کردار ادا کریے۔ اللہ پاک سلامت رکھے، بات نو ذرا توجہ نال سمجھنا ہے، شاید کہ تیرے دل میں اتر جائے میری بات۔ میں عرض کر رہا ہوں، اللہ دے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ ہر ایک تو بڑھ کے زیادہ اللہ دی ذات تے حکم تے عمل کرنے والے نے۔ سانو بھی حکم ہے کہ اللہ دی ذات تے بھروسہ کرو، زید عمر بکر ہر ایک نو حکم ہے کہ اللہ دی ذات تے بھروسہ کرو۔ اور قرآن پاک دے اندر اللہ پاک نے پھر جڑے بھروسہ کرنے والے نے، اللہ دی ذات تے اعتماد کرنے والے نے، انہاں نو اپنی بارگاہ وچوں اس بھروسے دا اجر کی عطا فرمایا۔ قرآن پاک نے اس اجر نو بھی بیان فرمایا۔ اس بات نو ذرا سمجھ لینا، اسی عام لوگ ہاں، کچھ نوجوان بیلی سونے میں تواڈے نال گلاں کر رہا ہاں، ذرا اپنی گلاں چھڑ دیو۔ میں اپنے ہم عمر واسطے ایک بھرا ہو کے گل کر رہا ہاں، تے جڑے میرے بزرگ نے، میں ایک پتر دی حیثیت نال گل کر رہا ہاں، جڑے میرے تو چھوٹے نے میں ایک وڈا ویر ہوں دی حیثیت نال گل کر رہا ہاں۔ ساریاں حیثیتاں نو سمجھو، بات میری زیادہ لمبی نہیں، بس پیغام دینا مقصود ہے، اگر محبت نال قبول فرما لو گے تے چلو آن دا مول مڑ جاوے گا۔ سارے میرے واسطے قابل عزت، تسی اللہ پاک سلامت رکھے۔ تسی مینوں نہ ویکھو، میری گل ویکھو، میں گل کیڑی کرن لگا، میں پتہ نہیں کیویں دا نہیں، چھٹو اس گل نو، میری گل ویکھو، چونکہ گل اپنی نہیں کرنی، گل سرکار دی کرنی ہے، تے گل ساری سرکار دی، گل ہے ہی ساری سرکار دی، نہ آر دیئے نہ پار دیئے، گل ساری سرکار دی۔ اسے تھوڑا ذوق اور ہے نا، میں وہ جانچی بیٹھا ہوں، ذرا کو تھوڑا ٹائم تے دو، ادھر بھی آ جانے ہیں، ذرا گل نو چل لین دیو۔ اللہ پاک سلامت رکھے جی، ایویں توجہ ہٹتی رہی تے ٹائم بہت اگے نکل جاوے گا۔ عزیزان گرامی قدر توجہ، میں عرض کر رہا ہوں، اسی عام لوگ ہاں، ساڈے واسطے حکم میں تسی میری ذات تے بھروسہ کرو، بھروسہ کرا گے تے ساڈے واسطے بھی اجر ہے۔ ساڈا بھروسہ کو نبی دی ذات دے بھروسے دے برابر نہیں۔ اسی اللہ دی ذات دے بھروسہ کرنے بڑا ناقص قسم دا بھروسہ ساڈا، نبی دی ذات دے مقابلے دے اندر ساڈے واسطے اجر ہے۔ اسی ناقص بھروسہ رکھیں گے، ساڈے واسطے اللہ دی ذات نے اجر رکھا ہے، تے جدے بھروسے ورگا اور بھروسہ ہی کوئی نہیں، او دے واسطے کتنا کو اجر ہوئے گا۔ آئے وہ دے واسطے اللہ دی ذات دے انعامات کتنے کو ہون لگے۔ ذرا پہلے اسی ناقص لوگ، ساڈا ناقص بھروسہ ہے، ساڈے اوتے اس بھروسے دی وجہ تو اللہ دیاں مہربانیاں کیڑیاں نے، اگر اے سمجھ آ گئیاں پھر نبی دی ذات دے اوپر ہون والیاں اللہ دیاں عنایات بھی سمجھ آ جان گیاں۔ پڑھیے پھر اللہ دا قرآن بھی۔ گل عام تو لے کے خاص کر جاواں گا، پہلے اپنی گل کراں گا۔ اسی ناقص لوگ ہیں، ایویں ہے کہ نہیں؟ نبی دی ذات دے مقابلے نبی دی بڑی ذات وراء الورا ہے نا، او دے تے ولی بھی وہی کمال نے، اسی تے انہاں دے پیراں دی لگن والی خاک ورگے بھی نہیں ہے کہ ہاں لوگ تے رل دے نے نا نبی دی ذات دے نال، بڑی جرت کردے نے، اے تے انہاں دا کوئی حوصلہ اللہ جانے او کیویں جرت کر لیندے نے۔ میں تے یہ سوچنا نواں قبلہ قاری صاحب، غلام بندہ اپنے آپ نو آکھے کہ میں غلام ہاں،
او آقا نے میاں صاحب غلام کدی بھی آقا دے برابر نہیں ہو سکتا پھر کس لحاظ نال بھی بندہ حضور دی ذات دی برابری نہیں کر سکتا ہاں جی اتباع دا حکم اتباع کہندے نے پیچھے پیچھے آنو برابری کریے تامی اتباع نہیں اگے نکل جائیے تامی اتباع نہیں ہے گئی ذرا گل اپنی کرنی ہے اسی ناقص بھروسہ رکھن والے تے ساڈے واسطے اجر کی ہے اللہ دا قرآن پڑھنے خالق کائنات نے ارشاد فرمایا فَإِذَا عزمت فتوکل علی اللہ ان اللہ یحب المتوکلین اللہ رب العالمین نے فرمایا وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ اللہ رب العالمین نے فرمایا لوگوں فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ جدو تسی کسے کم دا ارادہ کر لو اللہ دی ذات بھروسہ کرے آجے عرض کی تھی مولا جدو تیری ذات بھروسہ کر لواگے تیرے واللو انعام کی ملے گا فرمایا اِلَّا اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِينَ فرمایا لوگو جڑا میرے تے بھروسہ کرنا ہے مایو دے نال پیار کرنا مایو دے نال محبت کرنا مایو دے نال پیار کرنا جدو اللہ دی ذات پیار مل جاوے پھر اگلا انعام کی اللہ رب العالمین نے فرمایا وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فرمایا او بندہ جڑا اللہ تے بھروسہ کردا ہے فَهُوَ حَسْبُهُ اللہ فرماتا میں انہوں کافی ہون دا مطلب کی جدو انہوں پریشانی بن جاوے میں یودی مدد کرنا جدو یودی کی عزت حرفان میں یودی عزت دفاع کرنا یودی ہر پریشانی میں جودا مددگار ہونا سجنا پتہ لگا اسی عام لوگا ساڑا بھروسہ بھی ناقص ہے لیکن پھر بھی اللہ واللہ انعام ہے اللہ پیار کردائی اللہ ساڑی مدد کردائی جدا ناقص بھروسہ ہے یودا اے عالم ہے جدا کامل بھروسہ ہے اللہ نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ حیدری ساڑے ناقص بھروسے نے تے اے انعام ہے تے آقا تا تے بھروسہ ہے ہی کامل کامل تو بھی اکمل ہے آپ دا بھروسہ پھر اللہ دی ذات دیا عنایات کس انداز دے اندر ہون گیا اللہ پاک نے اپنے محبوب نو کی ارشاد فرمایا خالق کائنات دا قرآن بولیا میرے مالک نے ارشاد فرمایا یا ایوہ النبی حسبک اللہ یا ایوہ النبی حسبک اللہ دوسرے مقام تے اللہ دی ذات نے اپنے محبوب نو فرمایا فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ اللہ رب العالمین نے فرمایا وَإِن يُرِيدُوا أَن يَخْدَعُوكَ فَإِنَّ حَسْبَكَ اللہ کریم نے اپنے محبوب نے فرمایا یا ایوہ النبی حسبک اللہ اے نبی اللہ دی ذات تو انو کافی ہے اللہ دی ذات تو انو یار پانی یہ اور تو کوئی شاہ نہیں ہے پانی ہے میں تو کونی پینا آجے تسی پینا تھا پی لو اللہ سلامت رکھے بس ویخ لیا تو میرے وال ویکھو یا ایوہ النبی حسبک اللہ عام بندہ جزاک اللہ عام بندہ اگر اللہ دی ذات دے مولانا فیاض احمد صاحب
بھروسہ کردا ہے اللہ دی ذات فرماندی میں او دے نال ہاں میں او دے نال ہاں اللہ دی مدد اون دے نال ہے اللہ دا پیار او دے نال ہے اللہ دی نصرت او دے نال ہے اللہ دی تائید او دے نال ہے عام بندے نو اللہ دی تائید مل جاوے اللہ دی نصرت مل جاوے او دا کوئی کچھ نہیں بگاڑ سکتا مصطفیٰ تو پھر مصطفیٰ ہے سانو جڑی اللہ دی تائید ہے محبوب دی ذات نو جڑی اللہ دی تائید ہے دوویں تائیداں ایک جیسیاں تے نہیں دوویں نصرتاں ایک جیسیاں تے نہیں جناب سرکار دی ذات تے بھروسہ کرن دے اندر بھی آلہ نے اکمل نے پھر اللہ دی ذات دی تائید بھی اس انداز دے اندر ہے پتہ لگا جدوں اللہ دی ذات دی نصرت اللہ دی ذات دی مدد اللہ دی ذات دی تائید مصطفیٰ نو حاصل ہے پھر مصطفیٰ دی ذات دی عزت تے کوئی جنہ مرضی کوشش کر لو فرق نہیں پا سکتا اگر مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی ذاتی شان دے اوپر حرف اٹھاوے گا اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی نموز تے جناب حملہ کرن دی کوشش کرے گا آقا دی ذات دی شان جو فرق نہیں پا سکتا انہیں کچھ گوانا ہے تو اپنا بھی گوانا ہے تاجدار ختم نبوت او تاجدار ختم نبوت کیسے سمجھیں گے تیری شان زمانے والے خود مٹیں گے وہ تیرا نام مٹانے والے عزیزان گرامی جو تو اللہ دی ذات دی تائید مصطفیٰ دی ذات نو حاصل پھر آقا دی ذات دی عزت دے اندر کوئی حرف پا سکدا نہیں تسی ویکھیا زمانے نے پھر ویکھے جنہ مصطفیٰ دی عزت نو ہاتھ پایا ہے انہاں دا نام و نشان بھی نہیں رہ گیا مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی ناموس تے حملہ کرنے والے کوئی میں نو سخی وخا دے وہ جڑے مر گئے ذلت دی موت مر گئے جڑے زندہ نے ہر جانب تو لعنتاں سمیٹ رہنے جناب پریشانیاں انہاں دا مقدر بن گئیاں نے الحمدللہ آج بھی دو چیزاں موجود ہیں مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی ناموس تے حملہ کرنے والے بھی موجود ہیں مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات دی ناموس دا دفاع کرنے والے بھی موجود ہیں اور عزیزان گرامی قدر میں تھوڑے کو لے کے بات کہلوانا چاہنا میں پوچھنا چاہنا ہر کام کون کرتا ہے اللہ دی ذات تو علاوہ کو کام کرنے والی ہے حقیقی کارساز کون ہے سارے بولو کون ہے اللہ دی ذات بارش کون برساوے کون برساوے ڈیوٹی کی نہیں لگی موت کون دیندا ہے ڈیوٹی کی نہیں لگی ہواواں کون چلاندا ہے کون چلاندا ہے ڈیوٹی رزق کون دیندا ہے ڈیوٹی فرشتے دی لگی کام سارے رب کردا ہے ڈیوٹیاں اللہ دی ذات نے لگائیاں ہویاں نے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی ناموس دا دفاع بھی رب کردا لیکن ڈیوٹی عاشقاں دی لگی ہوئی ہے الحمدللہ جے تسی ویکھیا راجپال کھتری اٹھیا انہیں ناموس رسالت نو چیلنج کیتا اللہ دی ذات نے علم و دین دا انتخاب فرمایا جے شیطان تسیر اٹھیا اللہ دی ذات نے ممتاز قادری دا انتخاب فرمایا جے سلسلہ نہ رکیا اللہ دی ذات دا انتخاب ویکھو جس دور دے اندر علم و دین دا انتخاب ہویا اس دور دے اندر تے علامہ اقبال ورگے بھی موجود ہیں جناب اعلیٰ پیر جماعت علی شاہ صاحب ورگے بھی موجود ہیں بڑے عظیم بزرگ موجود ہیں لیکن اللہ دی ذات نے او دا انتخاب فرمایا جڑا عالم بھی نہیں محدث بھی نہیں مفکر بھی نہیں ایک سادہ جے بندے دا انتخاب فرمایا عزیزان گرامی اللہ دے انتخاب دیکھے آجے جس ویلے اللہ دی ذات نے شیطان تسیر واری انتخاب فرمایا اس
اس ذات انتخاب لے وہ جی میں چاہے کر سکتا ہے. اور عزیزہ نے گرامی ذرا اللہ پاک دا انتخاب دیکھیا جائے پھر سلسلہ نہیں رکیا. آج اسی اپنے معاشرے دے اندر دیکھئے حضور اگر کوئی بندہ معذور ہو جاوے کوئی بندہ اندے نیڑے نہیں لگدا, کوئی اندہ حال پوچھن واسطے نہیں جاندا, کوئی اندے قریب بیٹھنا گوارا نہیں کردا. اللہ دی ذات نے گلی گلی نگر نگر چراہے چراہے دے اندر مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی ناموس دے پرچم نو بلند کرنے واسطے خادم حسین رضوی نو چنیا ہویا ہے. عزیزہ نے گرامی ایک منٹ ٹھہرا جے, آپ دے جذبات جے سمیٹنے نے میں بات پوری کر دینا چاہنا وا. میں کہنا چاہ رہا وا آج دے ماحول دے اندر کوئی بھی کسے معذور دے نیڑے نہیں لگدا, او دا حال تک نہیں پوچھدا. ایک ایسا بندہ ہے بیٹھا ویل چیئر تے ہے, لوگ دی کرسی نو چمنا بھی سعادت سمجھتے ہیں. لبیک لبیک یا رسول اللہ, لبیک 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 یا رسول اللہ, لبیک. زندہ باد زندہ باد. یہ اللہ پاک دے انتخاب نے ہے اللہ دی ذات دی مدد, لیکن او دے واسطے اللہ دی ذات نے بندے چنے ہوئے نے, اللہ دی ذات نے انتخاب کیتے ہوئے نے. پھر الحمدللہ او اساں محراب و منبر تے حضور بیٹھ کے جناب بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ دے عشق دی داستان سنایا. اساں منبر تے بیٹھ کے جناب سلیمان فارسی دے عشق دے احوال لوگاں نو دسے. اساں منبر تے بیٹھ کے جناب اعلی ویسے کرنی دے عشق دے انداز نو لوگاں دے سامنے رکھیا. بڑے بڑے جلیل القدر عشاق دے تذکرے کیتے, اور او دی جناب اساں عملی تصویر اگر ویکھیے بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ اور دیگر عشاق دے عشق دی عملی تفسیر ویکھیے تے الحمدللہ بغیر کسے مبالغے تو اسا علامہ خادم حسین رضوی دی صورت کے اندر ویکھی. لبیک 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 یا رسول اللہ, لبیک 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 یا رسول اللہ, لبیک لبیک. کھڑے ہو کر استقبال کیجئے پیر طریقت رہبر شریعت, لبیک کے نعروں سے پیر صاحب کا استقبال کیجئے. لبیک 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 یا رسول اللہ, لبیک 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 یا رسول اللہ, لبیک 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 یا رسول اللہ, لبیک لبیک. پیر طریقت رہبر شریعت آل نبی اولاد علی سید السادات فخر السادات پیر سید حسنین علی شاہ گردیزی گیلانی نقشبندی آستانہ عالیہ گھومن کے شریف, آپ کی آمد ہمارے لیے باعث رحمت ہے. ہم آپ کو انتظامیہ کی جانب سے اور اہل ذوق کی جانب سے خوش آمدید کہتے ہیں. نعرہ تکبیر. بیٹھ جائیے, تشریف رکھیے تمام دوست بیٹھ جائیں. نعرہ رسالت, نعرہ حیدری, نعرہ حیدری, علماء اہل سنت. اس اکمل بھروسے دی وجہ تو جو اللہ دی تائید حاصل ہے نا, او دے واسطے اللہ دی ذات نے اپنے بندیاں دا انتخاب کیتا ہے. ٹھیک ہے نا, انتخاب ہو چکے نے, اور بہت ہی خوش نصیب نے جنہ دا انتخاب بارگاہ خدا وچ ہو چکے ہیں. عزیزاں نے گرامی دروشی پڑھو صلاۃ و سلام علیکہ. گل نو سمجھو میں کی گل کر رہا ہوں. انتخاب ہو چکے نے الحمدللہ. پھر جنہ جنہ دا اللہ دی ذات نے انتخاب کیتا نا اپنے محبوب دے واسطے, وہ زمانے تو جدا ہو گئے. جب تک بکے نہ تھے کوئی پوچھتا نہ تھا, تم نے خرید کر ہمیں انمول کر دیا. عزیزان گرامی قدر,
پھر اللہ پاک دی محبوب دی ذات نو نصرت حاصل ہے. پھر ان دا مطلب یہ ہویا جڑا محبوب دی ذات وال آوے گا اور ڈائریکٹلی اللہ دی ذات وال جا رہا ہے. عقل ہوتی تو خدا سے نہ لڑا ہی لیتے, یہ گھٹائیں اسے منظور بڑھانا تیرا. اللہ اکبر. عزیزان گرامی قدر, آؤ اللہ پاک نے اپنے محبوب دی کس طریقے مدد فرمائی. اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرما دیا نے مکے دے حالات جدو خراب ہو گئے, ایک کفار و مشرکین حضور صلی اللہ علیہ وسلم دی جان دے دشمن بن گئے. اللہ رب العالمین نے اپنے محبوب نو جڑے محبت والے غلام عطا فرمائے نے سرکار دی ذات نو کدے بھی تنہا نہیں چھوڑ دے. اے لوگ اپنے آقا دی جناب اعلیٰ عزت دا پورا خیال کر دیں. اللہ دے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اگر آرام فرما دیں اے پہرا دیں دینے آقا دی ذات نو کسے موقع تے بھی تنہا نہیں چھوڑے. اما عائشہ فرما دیں سرکار آرام پیا کر دینے, صحابہ گرد کھڑے پارا دے رہے. اچانک سرکار نے اپنا سر مبارک ننگا فرمایا, یعنی جو آپ دے سر تے کپڑا سی جڑا لے کے آپ آرام فرما رہے. آپ نے کپڑا ہٹا کے صحابہ نے فرمایا صحابہ اج تو بعد تساں پارا نہیں دینا. صحابہ نے ہاتھ جوڑ کے عرض کی تھی سونے اگر کوئی کوتاہی ہوگی تے معاف فرما دینا, آئندہ کوئی کوتاہی نہیں کریں گے. تسی اپنے آپ دی اے جڑی بات فرما رہے ہو پارا نہیں دینا. آقا اسی آپ نو تنہا نہیں چھوڑ سکتے, لوگ آپ دے دشمن بنے ہوئے نے. آقا دی جو کیوں فرما رہے ہو؟ میرے آقا نے فرمایا صحابہ میں اس واسطے تو انہوں نہیں ہٹا رہا کہ تساں اپنے کام دے اندر کوتاہی کی تھی, بلکہ میں نے اللہ نے فرمایا واللہ یعصمک من اللہ. میں نے رب نے فرمایا سونے اپنے غلامہ نو کہہ دے اج تو بعد پارا دین دی لوڑ کوئی نہیں, تو میرا محبوب ہے, تیرا خیال بھی میں آپ کراں گا. تو محبوب میرا ہے نا. واللہ یعصمک من الناس, اللہ نے فرمایا. اللہ اے ساڑھے آقا دی عظمت ہے. پھر میرا دل کردہ میں فاضل بریلوی دی بولی بولا. اے نئے چیزاں نو مد نظر رکھ دے ہویا فاضل بریلوی آپ نے فرمایا سب سے اولا ہمارا نبی, سب سے اولا ہمارا نبی, سب سے اولا ہمارا. لفظ ہمارا نبی تے گونج پینی چاہیے. سب سے اولا ہمارا نبی, سب سے بالا والا ہمارا نبی, اپنے مولا کا پیارا ہمارا نبی, دونوں عالم کا دولا ہمارا نبی. خلق سے اولیاء سے رسول, سب رسولوں سے اعلیٰ ہمارا نبی. معجزے انبیاء کو خدا نے دیے پر معجزہ بن کے آیا ہمارا نبی. ساڑھے آقا دیا شانانے
فرمایا سونے ہن اپنے غلاماں نوں فرما دے پارا دین دی لوڑ کوئی نہیں، میں تیرا خود ہر لحاظ نال خیال کراں گا۔ سجنا جدا خیال رب فرماوے اودا کوئی کچھ بگاڑ نہیں جا سکدا، اودا کوئی کچھ بگاڑ نہیں جا سکدا، آقا دی عزت کوئی حرف نہیں جا پا سکدا۔ اللہ دی ذات نے واضح واضح قرآن پاک کے اندر فرمایا، اللہ نے فرمایا یریدون لیطفئوا نور اللہ بافواہہم واللہ متم نورہ ولو کرہ الکافرون۔ اللہ نے فرمایا سونے ایک کافران دی مرضی ہے وے کہ اللہ دا نور بجھا دے، یہ نور تو مراد ایک قول دے مطابق شان مصطفیٰ ہے۔ فرمایا سونے ایک کافر لوگ مل کے تیری شان میں فرق پان دیا کوششاں کر دینے، واللہ متم نورہ۔ سونے ایک انہاں دا ارادہ ہے، ایک میرا ارادہ ہے، ایک انہاں دا تے ایک انہاں دا ارادہ ہے کہ سلسلہ مک جاوے۔ اللہ فرمایا میں مکن دینا ہی، فرمایا ورفعنا لک ذکر، ورفعنا سونے آسان تیرے واسطے تیرے ذکر نو بلند کر دیتا ہے، تیرے واسطے تیرا ذکر بلند کر دیتا ہے۔ عزیزان گرامی قدر، انہوں اس مقام تے مفتی احمد یار خان نعیمی رحمت اللہ تعالی علیہ آپ داؤ خوبصورت تبصرہ یاد آ جاندہ ہے۔ آپ نے اس بات نے بیان فرمایا کہ اللہ دی ذات نے نسبت آپ نے وال کیوں کی تھی؟ فرمایا سونے اساں تیرے ذکر نو بلند کیتا ہے، ذکر نو بلند کرنے والے اسیاں نسبتیں اپنے وال کی تھی، کیوں کی تھی؟ ایک گل کر کے آپ نے بات نو بڑے احسن طریقے نال سمجھایا۔ فرمایا موم بتی بندہ بالے بلدی ویکھی آوے گی ارادہ بن جاوے میں دی روشنی ختم کر دینی ہے، پھوک مارے گا روشنی ختم ہو جاوے گی۔ ہنو بندہ جڑا پھوک مار کے موم بتی دی روشنی بجھا دیندہ ہے، اگر ارادہ کر لوے میں چند دی روشنی بھی ختم کرنی ہے، آسمان والمو کر کے پھوکا ماری جاوے چند دی روشنی بجھنی کوئی نہیں، سورج دی روشنی ختم نہیں ہونی۔ لاکھ یا کہ پتہ نہیں وجہ کی ہے، میں تے محبتی دی روشنی پھوک مار کے ختم کر دیتی سی، انہ دی روشنی کیوں نہیں ختم ہو رہی؟ سیانہ بندہ ینو پکڑ کے آکھے گا نکمے جنو تو پوجایا ہے انو تو بالے آئے، جیڑی نہیں پیا بجھ دی انو رب نے بالے آئے، جنو بندہ بالے جیدی نسبت بندے والے ہوئے بندہ انو بگاڑ سکنا ہے، جیدی نسبت رب والے ہوئے اوہ کوئی بگاڑ نہیں جے سکدا۔ اللہ دی ذات نو پتہ سی ایسے بھی آنے نہیں جڑے میری یار دی عزت دے جناب اللہ پیچھے پہ جاؤں لگے کٹان دی کوشش کرنے گئے۔ فرمایا سونے میں نسبت اپنے والے کر لینا وا، مٹان والا مٹ جاوے گا، تیرا ذکر ہوتا ہی رہنا ہے۔ ادھا ترجمہ فاضل بریلوی آپ نے فرمایا رہے گا یوں ہی ان کا چرچا رہے گا۔ تسی انصاف کرا لو ہون تک جنہ ٹیل میں لا بیٹھا میں تہاں تے نہیں نہ لایا، اساں تے جمعہ بھی پڑھایا تہاں پڑھیا ہوئے گا، پڑھایا تا نہیں نا، علماء نے پڑھایا ہوئے گا تساں تے نہیں نہ پڑھایا، پڑھیا ہے نا، ادوں بھی تہاڈا ٹیل کو نہیں لگا، ادوں بھی ساڈا ہی لگا،
ਤੇ ਹੁਣ ਵੀ ਸਾਡਾ ਹੀ ਲੱਗਦਾ ਪਿਆ। ਚਲੋ ਬਰਾਬਰ ਤੇ ਨਾ ਸੀ, ਕੁਝ ਤੇ ਕੁਝ ਹਿੱਸਾ ਪਾਓ ਨਾ, ਥੋੜਾ ਹਿੱਸਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜ਼ਰਾ ਰਲ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਰਹੇਗਾ گل اپنی نہیں پیا کر دے، گل نبی دی عزت دی کرنے پیا۔ رہے گا رہے گا یوں ہی ان کا ہے گا، پڑے خاک ہو جائے جل جانے، پڑے خاک ہو جنہوں اللہ دی ذات دی تائید حاصل ہوئے بندہ ہوندہ کوئی کچھ بگاڑ سکدا، کوئی کچھ نہیں بگاڑ سکدا۔ حدیث پاک کے چاہتا ہے ابو جال ایک دن کہنے لگا مسلمانہ نو، وہ تواڈے نبی سجدہ کر دینے؟ کہنے لگا جی کر دے، سجدہ کر دے۔ اچھا انہیں پھر تو کی کرنا؟ انہیں بس پوچھنا ہی۔ اپنے چیلیاں نو جا کے کہنے لگا تانوں گل دساں؟ انہیں دس۔ انہیں مسلماناں نبی نے جدوں ہن کرنا ہے نا سجدہ، جدوں انہیں پیشانی زمین تے رکھنی ہے، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، میں انہاں دی گردن کچل دے گی، استغفر اللہ، میں خاکچ ملا دیاں گا۔ ہویا اس طرح اللہ دے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سجدہ ریز نہیں، یہ دی نظر پہ گئی، یہ دے نال سارے چیلے نال نے کہنے لگا لے اتھے کھلویا جا ویکھا جا بندہ کہ انہیں کہا کرو کی، انہیں کہا او وے سجدے ویچی تو تانوں میں کیا سنا، جدوں میں سجدے ویچ ویکھ لیا تو میں معاذ اللہ سر کچل دیاں گا۔ اب ویکھا جے ہونے میں کر کے کی آنا، اوتے کھلوتے ویکھ دے پہنے نبی دی ذات والا جا رہے ہیں، اجے نیڑے نہیں پہنچے، اجے نیڑے نہیں پہنچے تے اینج میں بندہ جار کے تے کوئی چیز اگوں آوے تے دفاع نہیں کرتا اپنا، ایویں انہیں اپنا دفاع کیتا تے جھوٹاں لا دیتیاں، نسدا آیا انہاں کیا بنیا کہ یہ توں تے کڑمے نیڑے بھی نہیں گیا تے توں انج پہ نسیاں جی میں تینوں کوئی شے بجن لگی سی، ایسی تے کوئی چیز ہی نہیں سی، او ہویا کہ یہ کیوں دوڑ کے آ گئے، او کیوں اپنے مقصد کو پورا نہیں کیتا؟ کہنے لگا تسی کہندے ہو نا کوئی چیز نہیں، مینوں پوچھ کے تے ویکھو میں ویکھیا کی، مینوں پوچھ کے ویکھو میں ویکھیا کی، انہیں کہا دس کی ویکھئی؟ کہنے لگا جدوں میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے قریب جا رہا سا، میں اپنے اور انہاں دے درمیان خندق ویکھی، آگ پلدی پئی ہے، شولے پڑکدے پئے نے، میں جی میں قریب ہویا ہوا شولے میرے وال آئے نے، میں تے اپنا آپ بچان واسطے نکلے ہوا، اپنا آپ بچان واسطے دوڑے ہوا، اللہ دے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات وال غلط ارادہ لے کے گیا سی، کول اس ویلے نوکر کوئی نہیں، لیکن اللہ نے فرمایا سونے میں تیرا خیال کراں گا، اللہ دی ذات نے آگ دی ڈیوٹی لائی تھی، فرمایا نسائس، اور اللہ دے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر میرے نیڑے آ جاندہ تو فرشتیاں دی بوٹی بوٹی ہواج کر دینی سی، جس محبوب دا اللہ اتنا خیال فرمائے، تو بدبخت یہ جنہیں ادھر منہ کرنا ہے غلطی رہ دینا، اور جنہ کیتا نشان عبرت بن گئے۔ ابو لہب دا بیٹا عتیبہ جنہوں سرکار دی ذات نے بد دعا دیتی سی، اللہم سلط علیہ قلبا من کلابک، میرے آقا نے بد دعا دیتی، فرمایا اے اللہ اپنے درندیاں وچوں کو ایک درندہ اندے مسلط کر دے۔ ابو لہب نو پتہ لگ گیا کہ بد دعا مل گئی میرے پتر نو، تے ڈر دا پتر نو باہر نہیں سی کڑدا، ڈر دا باہر نہ کڈے، مجبوری بن گئی ایک قافلے دی نگرانی دین دی،
قافلہ جدو تیار ہو گیا قافلے والے کو کہنے لگا قافلے والے میرے پتر دا خیال کرے آجے میرے پتر دا خیال کرے آجے انہوں تنہا نہ چھوڑے آجے مطا کوئی جنگلی درندہ اندھتے حملہ نہ کر دے وی قافلے والے بولے کہنے لگے مکہ دا چودھری اگے بھی کئی باری سفر کی تینے آج تک ایک گل سانو نہیں آکی آج تک اتنا پابند نہیں کیتا آج کیوں پابند پیا کرنا ابو لہب بولے کہنے لگا توانو پتہ کوئی نہیں میرے بیٹے نو محمد نے بددعا دے دیتی ہے انہیں گل کہہ دیتی ہے کوئی جنگلی درندہ انہوں کھا جاوے گا قافلے والے بولے کہنے لگے ڈرنا کیوں ہے او دی گل تے یقین پیا کرنا ہے جنوں تو مندائی کوئی نہیں ابو لہب بولے کہنے لگا مننا یا نہ مننا بعد دا مسئلہ ہے پر سچی گل ہے جو یو کہہ دیندہ ہے او ہو جاندہ ہے جو کہہ دیندہ ہے او ماندہ میں پامے نہیں تیرے منہ سے جو بات نکلی وہ ہو کے رہی اور فاضل بریلوی آپ نے فرمایا اجابت نے جھک کر گلے سے لگایا بڑی ناز سے جو دعائے محمد کہنے لگے دا خیال کرے آجے تو پھر جنہ ہاتھ پایا نا ادھر غلط ارادے نال تو پھر انہوں نے سلوک کی ہویا عزیزان گرامی قدر گیا پھر ایک جگہ تے پڑاؤ کیتا میں روایت جے پڑھے اتھے قریب عیسائیاں دا گرجا سی انہاں رہن دا ارادہ کیتا تے پادری نے آکھے ایتھے نہ رہو ایتھے شیر بڑے جے نہیں ایتھے ہی رہنا ہے سائیں رکھ دے سنے نہ کی رہنا ہے ساؤن دیواری آئی نا تے سامان جنہ ایسی نہ بابا جوڑیا جوڑ کے نا اتے انہوں اتیبہ نو سوائیں تا گل بھی چیتا سی ارد گرد آپ بیٹھ ستے نے اپنی مسجد شیر آیا ہے شیر آیا جڑے بیلی تھلے پیسن پہلے اونا دے منہ نو سنگنا شروع کر دیتا یہ مطلب یہ ہویا کہ گستاخی دی اپنی ایک بدبو ہے وہ ایک بدبو ہے پہچانے جاندے اگر شیر نو کی لگے اگر وہ اپنی بھوک مٹانی آیا سی تو جڑا پہلے ملے انہوں کھا پی جاندے وہ ایڈا فرق کیوں پیا کردا ہے ایڈی تمیز کیوں پیا کردا ہے جننے تھلے ایسا نہ سارے نو سونگ دا سونگ سونگ کے چھڈی جاندا ہے خیال کردا ہے انہاں اشتیو کونی ہے پھر اتنا دھیان گیا تے مار کے چھال اتے گیا نا جس ویلے اس لعنتی نو سنگیا تے گستاخی دی بو پہ آوے تے پھر شیر نے انہوں چھڑیا نہیں چیر پھاڑ کر دیتا یہ اندہ انجام ہیں تے دوسرے بھی کافر سن اپنے کفر تے چپ کر کریں دے تے یہ آلہ ہوں لیکن جنہیں غلط ارادے نال سرکار دی ذات نو ویکھیا یا کو قدم اٹھائے نے انہاں دا انجام پھر ایویں ہویا سمجھ آئی یہ مقام غور ہے اور یقین جانو میں ایتھے کا بات کر کے بات نے انتہائی اختتام وال لے کے آنا چاہواں گا کل پرسوں دا جڑا معاملہ بنیا لاہور دے اندر تساں بھی جان دیو میں بھی جاننا وا ہن جویں ویکھو قتیبہ دی بات میں کیتی ہے اللہ دی ذات دا ویکھو کیسا ایک طریقہ کار ہے کیسا قانون ہے او لوگ بھیڑے نے جڑے مولویاں نو گلاں کردے کی کردا اکثریت دی بات کر رہے ہیں اور ہر کوئی ایک جیسا نہیں ہوتا انہاں لوگاں نے آپس دے اندر انسانیت نو شرم سار کیتا ہے کہ جنہاں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے عاشقاں دے اوپر اپنی انگلی اٹھائی حقیقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی ناموس دی خاطر نکلن والے عشاق دے اوپر زبان تان جنہ دراز کی تھی اللہ دی ذات نے انہوں نے اس انداز دے اندر عبرت دا نشانہ بنا دیتا ہے ہر پاسیوں جناب اللہ تا وصول کر
عزیزاں نے گرامی قدر اے اللہ دی ذات کو ڈرنا چاہیے، حالات کسے ویلے بھی پلٹ سکتے نے، بندے نو احتیاط دا دامن پکڑنا چاہیے۔ آخری بات کرنا، اللہ دی ذات نے اپنے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات دا کس لحاظ نہ دفاع فرمایا؟ اللہ دے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے غزوے تو واپس آ رہے ہیں، عمر پاک رضی اللہ تعالی عنہ ایک جگہ دے پڑاؤ کیتا نا، کھو اوتھے ہے بھی، سرکار نے فرمایا رک جاؤ اوتھے۔ ان حضور صلی اللہ علیہ وسلم دے قافلے دے نال منافقین بھی شامل ہیں، عبداللہ ابن ابی منافقہ دا سردار ہے، عمر پاک رضی اللہ تعالی عنہ دا نوکر کھو تو پانی لین گیا، عبداللہ ابن ابی منافق او تے اون دا نال ایک بڑا بیلی بیٹھا ہویا گوڑا، عمر پاک رضی اللہ تعالی عنہ دے غلام دا نا کسے گل تو جھگڑا ہو گیا عبداللہ ابن ابی منافق دے بیلی دے نال، جھگڑا طول پکڑ گیا، عبداللہ بھی آ گیا، انہیں بغیر کسی مسئلے نو جانچیا انہیں اپنے بیلی دا ساتھ تے بدتمیزی تے اتر آیا، کہنے لگا اساں انہاں لوگاں نو مدینے جگہ دیتی، ہن اے آ کے ساڑھے سیران دے سوار ہو گئے نے، اسی جا لئیے مدینے، اساں انہاں نو مدینہ شریف چو باہر کر دینا، اسی عزت والے لوگاں کتھوں آ گئے نے معاذ اللہ، انہیں اپنے آپ نو عزت والا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نو دیگر نو عزت والا نہ سمجھیا، جا لئیے اسی انہوں نے نکال دے مانگے، غلطی انہیں کر دیتی، جڑے منافقین سن سن کے جر گئے برداشت کر گئے، پر عاشقاں کولو تے گل سنی بھی نہ گئی، ہولی بولو مطلب کو سننا لگے۔ میرے بھائی نے بھی بڑا تانوں جناب اعلیٰ کوشش کیتی ہے بلان دی، پر تسی ایک ترلے تو بعد ہی بولتے ہو، شاید طبیعت میری بنی پئی کدی کنج بھی بول پیا کرو سبحان اللہ، کہ تساں جان دے ہو کہ سبحان اللہ ادو بولنی یا شعر مکے تے یا مولوی دے ساہ مکن، یہ سوچتے نہیں کتے، یہ سو ہٹ کے بھی ذرا بول دیا کرو سبحان اللہ، گل نو سمجھا کرو۔ منافقین تے جر گیا لیکن عاشقاں کو لو چپ۔ زید ابن ارقم رضی اللہ تعالی عنہ نے سنا، فوراً حضور کو لے آئے نہیں، آکے عرض کی تھی لاجپالا عبداللہ ابن ابی نے اے بڑی غلیظ حرکت کی تھی، اپنے آپ نو عزت والا تے معاذ اللہ تھوانو عزت والا گمان نہیں کیتا، کہنے لگا عزت والے اسی ذلت والے نو مدینے وچوں باہر کڈ دیواں گے۔ اللہ دے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بلایا، فرمایا کیا تو یہ گل کیتی؟ جھوٹ بول کے کہنے لگا جی میں تا گل کیتی کوئی نہیں، میں ویکھو کہ میں گل کر سکنا، ہو سکتا ہے زید نو سنن لگے سمجھ نہ آئی ہوئے، دیگر بھی نالوں دا ساتھ دیندے ہوئے بولے کہنے لگے سونے یہ بڑھا بندہ جھوٹ نہیں بولا دا، ہو سکتا ہے زید کو لو سمجھیا نہ گیا ہوئے، زید خاموش ہو گئے، یہ جھوٹ بول کے وقتی طور تے سچے ہو گئے۔ اللہ رب العالمین نے منظر سارا ویکھیا، میرے مالک نے فرمایا جبریل حکم رب جلیل، فرمایا جھوٹ میں بول دے، جا میرے یار کل چلا جا، نالے سلام لے جا، نالے قرآن لے جا۔ پھر جبریل امین علیہ السلام اللہ دا قرآن لے کے آئے نہیں، خالق کائنات نے فرمایا یقولون لئن رجعنا الى المدینة لیخرجن الاعز منها الاذل وللہ العزت ولرسولہ وللمؤمنین ولكن المنافقين لا يعلمون۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا سونیا انہیں گل کیتی ہے، اسی عزت والے ذلت والے نو کڈ دیواں گے۔ فرمایا محبوبہ
پریشان نہ ہوئی جڑے اپنے آپ نو عزت والا کہندے نے یہ تا ذلت والے نے یہ تا عزت اللہ دیئے اللہ دے رسول دیئے تو ایمان والیاں دیئے لو جی گل پکی ہوگی گل اللہ عبداللہ ابن ابی نے تے گل کر دیتی باپ منافقاں دا سردار ہے اس مجمع دے اندر اے دا بیٹا بھی ہے او دا نام بھی عبداللہ ہے پر او حضور صلی اللہ علیہ وسلم دا عاشق ہے ہائے ہائے گل انہیں سنی کہ میرے ابا جان نے ابے نے اے حضور دے بارے گل کی تھی ہائے ہائے تے جدو پہنچے نا مدینہ المنورہ دے قریب پرے مجمع دے اندر بیٹے نے اپنے باپ نو گریبان تو پھڑیا معیار محبت بھی دس دیتا اپنے باپ نو گریبان تو پکڑیا باپ کہنے لگا پترا کی پیا کرنا ہے پرے مجمع دے اندر میں تیرا باپ ہاں تو بیٹا ہے کیوں میرے گریبان نو پکڑے چھڑ گریبان نو عاشق بولا کہنے لگا میں تیرے گریبان نو نہیں چھڑنا تلوار کڑ لئی کہنے لگا مار دے مانگا ترلے پاندہ باپ پتر دے پترہ بنیا کی میں چھڑے گا پتر بولے کہنے لگا ابا اوتھے تے بڑیاں گلنا کردہ سے عزت والے جا کے ذلت والے نو کھڑ دے آگئی ہون دس اے گل کیوں کی تھی باپ نو پتہ لگے اس گل دی وجہ تو بیٹے نو غصائی جوڑ کے ہاتھ کہنا معاف کر دے چھڑ دے پتر کہنے لگا ابا جے میرے کھولوں بچنائی تے کہہ دے میں ذلت والا وا محمد عزت والے نے کیا ہے گل کیا لبائک یا رسول اللہ لبائک لبائک یا رسول کیا تھے انہیں کہا کیا تھے میں ذلت والا وطی آقا عزت والے نے پھر انہیں گل کی تھی بیٹے نے باپ نو گریبان تو پکڑ کے زمانے والے نو دس دیتا لوگو ایک پاسے باپ ہوئے دوجے پاسے نبی دی ذات ہوئے اگر باپ نبی دی مخالفت کرے تے باپ والا جایا جائے نبی والا جایا بیٹے نے باپ نو گریبان تو پکڑ کے زمانے والے نو پیغام دے دیتا لوگو گھر بار ضروری ہے نا یار ضروری نے دن حشر دے بخشش لئی سرکار ضروری نے دن حشر دے بخشش لئی سرکار نے دن حشر دے بخشش لئی سرکار نے دن حشر دے بخشش لئی سرکار ضروری لے دل حشر دے بخشش اور سلطان العارفین آپ نے فرمایا بے بسم اللہ اسام اللہ دا تے وکنا پارا ہو حد و بے حد درود نبی تے جس دا ایڈ پسارا ہو نال شفاعت سرور عالم چھٹ سی جگ سارا ہوں میں قربان تنا تو باہو جنہ ملیا نبی سہارا ہوں
دی ضرورت ہے. میں حضور آج جی تفسیر نعیمی دا مطالعہ کر رہا سا, مفتی صاحب نے ایک بات لکھی, بڑی قابل غور بات ہے. آپ نے لکھیا کہ کالج کے اندر مسلمان بچیاں نے اپنے پروفیسر عیسائی جو انگریز سی ان دے نال ایک گل کیتی. انہوں کہنے لگے کہ جناب ایک گل پوچھنے کا, جی پوچھو. بچے اپنے پروفیسر نو پوچھنے نے, کہنے لگے تساں اسلام دی مخالفت کر دے ہو, ہون تک تساں پیسہ بھی بڑا لا چھوڑے, پیسہ لان دے باوجود دسو تساں کنے مسلمان عیسائی کیتے؟ دسو. انہاں سوال کیتا کنے مسلمان تسی عیسائی کیتے؟ بچیاں دی گل سن کے نا پروفیسر ہس پیا, کہن لگا اے سوال نہ کرو کہ کنے مسلمان عیسائی کیتے نے, اے پوچھو کنے مسلمان رہ گئے نے, کنے مسلمان رہ گئے نے. نہ کہ نام مسلمانہ دے رہ گئے نے, کام مسلمانہ والے نہیں رہ گئے. حضور اسی کیوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات تو دور مصطفی تہذیب و تمدن نو اپنان دے اندر کیوں آر محسوس کرنے ہیں, مصطفی رنگ چڑھان دے اوپر کیوں اپنے آپ دے اندر شرمندہ ہونے ہیں؟ بلیو نہیں, آؤ زندگی اس طرح گزاریے. سرکار ویکھن تے فرمان وہ دیکھو ہمارا غلام آ گیا. ساڑھے دلاں دی دڑکن بابا جی دامت برکات مولا علیہ قبلہ امیر المجاہدین آپ فرمان دے ہوں دینے کہ اس گل وال بھی غور کرو, ایتھے تے تھوڑا وقت گزارنا, قبر جو پتہ نہیں کنیاں صدیاں پینے, پتہ نہیں کنیاں صدیاں قبر دے اندر پینے. ادھر دا بھی تو خیال کرنا چاہیے. اتھے اگر کوئی سکہ کام آوے گا تو او رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی وفا والا سکہ کام آوے گا. چاندے ہو حضور صلی اللہ علیہ وسلم دی شفاعت دا مستحق بن جائیے. آج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نال وفا کرنی پوے گی. آج لے ان کی پناہ, آج مدد مانگو نہ سے, کل نہ مانیں گے قیامت میں اگر مان گیا. اللہ کریم ساڑھی حاضری قبول فرمائے. واخر دعوانا